جی میں بول رہا ہوں کہ مطلب جب ایران اپنی ٹیم کے لیے مطلب سپورٹ کر رہا تھا، جو بولتا ہے کہ نہیں، تو وہ کیوں نہیں، مطلب سعودی عرب نے کیوں ان کا ساتھ نہیں دیا؟ تو یہ میرا سوال تھا۔ ٹھیک، بھائی یہ کس نے آپ سے بولا کہ سعودیہ جو ہے وہ فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہا؟ آپ فلسطینیوں سے پوچھیں کہ فلسطین کا ساتھ جتنا عرب ممالک نے دیا ہے اتنا کسی نے نہیں دیا ہے۔ آپ جو جنگیں ہوئی ہیں، عرب اسرائیل جنگیں، ان کی تاریخ پڑھ لے تو جتنا عربوں نے ہر طرح کا سپورٹ جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ اپنے دور میں 3 جنگیں انہوں نے لڑی۔ سب سے زیادہ مالی تعاون اگر فلسطینیوں کا کسی نے کیا ہے تو سعودی عرب نے کیا ہے۔ سب سے زیادہ فلسطینیوں کو اگر کسی نے پناہ دی ہے تو سعودی عرب نے پناہ دی ہے۔ اور آج بھی ڈپلومیٹک سطح پر سعودی عرب نے اپنا اسٹینڈ بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ جب تک کہ فلسطین کو اس کا جو حق ہے وہ نہیں دیا جائے گا اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی بات آگے نہیں بڑھائی جائے گی۔ سارے مسلم ممالک میں سب سے زیادہ اسرائیل کے خلاف اسٹینڈ رکھنے والا سعودی عرب ہے، اور سارے ممالک میں صرف ایک اب تو لے دے کر کے ایک سعودی عرب ہی بچا ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کے کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ باقی ترکی کے بھی اپنے اچھے خاصے تجارتی تعلقات ہیں، ایران کے تو تعلقات ہی ہیں۔ تو یہ بلا وجہ سعودی عرب کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ پروپیگنڈا کرنے والے عام طور پہ ہمارے یہاں کے یا تو رافضی قلمکار لوگ ہیں، کیونکہ اردو صحافت پہ شیعہ قلمکاروں کا بہت زیادہ غلبہ ہے، تو شیعہ قلمکار ہیں بہت بڑی تعداد میں جو اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، یا پھر شیعوں سے متاثر جو تحریکی ہیں جماعت اسلامی والے، وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب سعودی عرب ساتھ دے گا تو سعودی عرب اپنی شرطوں پر اپنی سچویشن کے حساب سے ساتھ دے گا۔ سعودی عرب کا جو اپنا موقف ہوگا اس موقف پہ ساتھ دے گا۔ سعودی عرب ایران کے موقف پر ساتھ نہیں دے گا کہ ایران کی اٹھائی ہوئی جو پروکسیز ہیں اور اس کی طرف سے جو لڑ رہے جنگجو ہیں ان کا ہی سعودی عرب ساتھ دے تبھی سعودی عرب کے ساتھ کو ساتھ مانا جائے گا۔ بھائی ہر صورتحال کے لیے حکمت اور دانائی کا ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے نا، ان کو جنگیں جو ہیں گیم کی طرح لگتی ہیں، یہ جیسے کھیل کود میں ایکشن فلموں میں بہت مزہ آتا ہے، ان کو جنگیں ایکشن فلموں کی طرح لگتی ہے کہ ایکشن ہونا چاہیے، مار دھاڑ ہونا چاہیے، بم گرنے چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ عرب کے سارے ممالک اور وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں کود جائیں اور ہم یہاں پر بیٹھ کر کے ٹی وی پر پاپ کارن ہاتھ میں لے کر کے ان جنگوں کو دیکھتے رہیں۔ تو بھائی سعودی عرب ایک ملک ہے، اس کی بھی اپنی عوام ہے، اس کو اپنے ملک کی بھی فکر ہے، اپنی عوام کی بھی فکر ہے۔ جس کو یہ لگتا ہے کہ بس سعودی عرب ہتھیار لے اور اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے، وہ اصل میں پوری حقیقی صورتحال سے واقف نہیں ہے۔ شریعت میں نا اس لیے بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں دینی جہاد ایک، اور مسلمانوں کا کسی کافر ملک سے لڑائی کرنا نا جہاد، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ اور جیسے ہر چیز کے کچھ شرائط ہوتے ہیں نا، ویسے جہاد کے بھی کچھ شرائط ہیں کہ کون سے مسلم ممالک میں کس سچویشن پہ ان پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ کافر ملکوں سے جہاد کریں۔ تو جب آپ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا، ہم کتاب الصلاۃ پہ اتنی بحثیں کرتے ہیں، جیسے صلاۃ کے بہت سارے احکام ہیں ویسے جہاد کے بھی بہت سارے احکام ہیں۔ جیسے صلاۃ کی کچھ شرائط ہے نا کہ ان شرطوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے تب نماز ہوگی اور ان شرطوں کے بعد نماز واجب ہوتی ہے، ایسے ہی جہاد کے کچھ شرائط ہیں۔ اس میں جو جہاد ہوتا ہے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے، اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس قوت ہوگی، طاقت ہوگی، تب ان کے اوپر جہاد دفاع والا جہاد فرض ہوتا ہے۔ ابھی ان کے پاس اپنے ہتھیاروں کے اعتبار سے اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے۔ 3 مرتبہ انہوں نے مقابلہ کیا اور اپنے حد تک کہ انہوں نے کوشش کی فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے۔ اب ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس مسئلے کا حل ڈپلومیٹک طریقے سے نکل سکتا ہے، تو سعودی عرب اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے سے مسلسل حل نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ پر اس کی کوششوں کو سبوتاژ کون کرتا ہے؟ یہ ایران اور اس کی پروکسیز، حماس وغیرہ، جو جا کر کے جب ایسا ہوتا ہے کہ اب حل نکلنے والا ہی ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں جا کر کے۔ جو چیز بات چیت سے سعودی عرب مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو جو ڈپلومیٹک سطح پر حل نکلنے میں آتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے، اور معاملات پھر یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک دو پھلجڑی چھوڑ دیتے ہیں حماس والے یا اس جو ایران کے پروکسیز ہیں، اور بدلے میں پھر اسرائیل اس کو جواز بنا کر کے پورے کے پورے غزہ کو دیکھیے اس نے تباہ کر دیا۔ 7 اکتوبر کا جو حادثہ ہوا، ہم کو بتایا جا رہا تھا کہ اب تو اسرائیل ختم ہونے والا ہے اور حماس اتنی طاقتور ہو گئی ہے، لیکن کیا ہوا اس کے بدلے میں؟ اچھا خاصا ہنستا کھیلتا شہر اس کو سنسان بنا دیا گیا، اجاڑ دیا گیا، جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ سعودی عرب حل کرے گا، اس وقت حل کرے گا جب اس طرح کی رکاوٹیں نہ ہونا، جب سعودی عرب نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ڈپلومیسی کی سطح پر اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ لیکن جب اس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو بات چیت سے مسئلہ کا حل نکلنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے وہ پوری خراب ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ تو بھائی سعودی عرب ہر طرح سے
جب اس کے پاس اس کو لگا کہ اس کے پاس طاقت ہے. الگ الگ جو عرب اسرائیل جنگیں ہوئی ہیں اس کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں, اس نے فوجی سطح پر بھی کوشش کی, بلکہ ان عرب اسرائیل جنگوں میں سب سے زیادہ سرمایہ, سب سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے والا سعودی عرب تھا. دوسرے عرب ممالک نے بھی پورے طور پہ کوشش کی, اس میں کامیابی نہیں ملی. ڈپلومیٹک سطح پہ مسلسل بات چیت ہوتی رہتی ہے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ایران اپنی پراکسیز کو بھیج کر کے ان چیزوں کو سبوتاژ کرتا ہے, اس کو خراب کرتا ہے سعودی عرب میں جو ایک مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. باقی کوئی اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ بھائی جنگ ہونی چاہیے, لڑائی ہونی چاہیے, سعودی عرب اپنی فوج کو بھیج دے, ہم کیا کر رہے ہیں فلسطین کے لیے؟ ہم چاہتے ہیں کہ سعودی اپنی فوج بھیج کر کے اپنے لوگوں کو قتل کروائے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہم پر بھی, فلسطینیوں کی؟ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, اٹھ کر کے دعا تو کر سکتے ہیں, فجر کی نماز میں قنوت نازلہ تو پڑھ سکتے ہیں. ہم اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے فلسطینی بھائیوں کے لیے کہ فجر میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے قنوت نازلہ میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اپنے فوجوں کو قربان کر دے فلسطین کے لیے. تو ایسا نہیں چلتا ہے بھائی. ہر چیز کا ایک شرعی اصول ہوتا ہے, ضابطہ ہوتا ہے. جو حکومت کے اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو بہت ساری مصلحتیں اس کو سامنے رکھنی ہوتی ہے. ہمارے یہاں لوگ سعودی عرب کے بارے میں بولتے ہیں کہ فلسطین مظلوم ہے, ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ بھائی میں ان سے سوال کرتا ہوں, ہندوستان میں بھی تو مسلمان مظلوم ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اگر سب کو لگتا ہے کہ صورتحال کیسی بھی ہو بس اپنی جان داؤ پہ لگا کے کھڑا ہو جانا ہے, تو کتنے مسلمان مظلوم ہیں جن کے گھر بلڈوروں سے توڑ دیے جاتے ہیں؟ جاؤ کھڑے ہو نا وہاں پر. تم کو صرف سعودی عرب کو لگتا ہے کہ سعودی عرب کو مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے, بطور فرد آپ پر بھی تو مظلوم کی حمایت واجب ہے. آپ کیوں نہیں جاتے ہیں کسی بلڈوزر کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں مسلمان بھائی کا گھر میں نہیں توڑنے دوں گا؟ پھر آپ کو مصلحت یاد آنے لگتی ہے کہ اس میں یہ مصلحت ہے, ابھی ہمارے پاس طاقت نہیں, ابھی ہم کمزور ہیں. تو بھائی جیسے آپ کی فرد کی مصلحت آپ کے لیے بہت اہم ہے نا, ان کو پورے ملک کی مصلحت دیکھنا ہے. جیسے آپ کی نظر میں فرد کی مصلحت بہت اہم ہے, تو آپ ظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے اپنی مصلحتوں کی وجہ سے, ان کو ایک فرد کی نہیں پورے ملک کی مصلحت دیکھنی ہے. اور اگر وہ اس معاملے میں غلطی پر ہے تو پکڑ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی. آپ یہاں اسٹیڈیم میں بیٹھ کر کے آپ تبصرے کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ وہ کس طرح کی صورتحال سے دو چار ہے. اگر وہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قصوروار ہیں تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا, لیکن ہم یہاں بیٹھ کر کے ان کو جج کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کس صورتحال سے دو چار ہیں ہم یہاں کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ ہم ہندوستانیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ڈیموکریٹک ملک کے عوام میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر بیٹھ کر کے تبصرے کرتے رہتے ہیں نا یہاں کی حکومت میں, جیسے یہاں بیٹھ کر کے سعودی عرب پر تبصرہ کر رہے ہیں. یہ بندے کی اپنی لائف میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے, نہ اس کی جاب اچھی ہے, نہ اس کا کاروبار اچھا ہے, یہ اپنے ریلیشن میں بھی خراب ہے, اور یہ بیٹھ کر کے تبصرہ کر رہا ہے کہ سعودی عرب یہ کیوں نہیں کر رہا, سعودی عرب وہ کیوں نہیں کر رہا. ارے بھائی تو اپنی زندگی دیکھ لے پہلے, نہ تیری زندگی میں کوئی چیز تیرے سیٹل نہیں ہے, تو ہر سطح پر ناکام ہے, اور تو سعودی عرب کو بتا دے کہ سعودی عرب کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. سعودی عرب جو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے اس کی ایک پوری تاریخ ہے. موقع ملا تو کبھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ تاریخ بیان کریں گے ہم کہ سعودی عرب نے فلسطین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں, اور وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے, جو وہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب ایک بات طے ہو جاتی ہے کہ بات چیت سے مسئلے کا حل نکلنا چاہیے, تب جب دوسرے لوگ اس بات چیت پر تیار نہیں ہوتے اور وہ شر اور فساد کے ذریعے سے, تباہی کے ذریعے سے, جنگوں کے ذریعے سے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو پھر بھائی جب ایک طرف کمزور ہو اور ایک طرف طاقتور ہو تو طاقت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, بات چیت سے ہی مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. سعودی عرب کی اس معاملے میں یہی موقف ہے. باقی رہا آپ شریز اعتبار سے دیکھیں, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں, کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان الگ الگ علاقوں میں مظلوم تھے جن کو ہجرت سے روک دیا گیا تھا. خود آپ دیکھیں کہ مکہ کے اندر کتنے سارے مظلومین تھے جبکہ مدینہ کی ریاست قائم ہو چکی تھی, لیکن کہ اللہ کے رسول نے ریاست قائم ہوتے ہی مکہ پہ حملہ کر دیا کہ تم مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہو؟ نہیں, بلکہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ تو دیکھیے, مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے, ابو جندل تھے, کون تھے صحابی, وہ سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے, عمرو بن سہیل غالباً ان کا نام تھا. ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہ اللہ کے رسول مجھے لے چلیں, یہ لوگ میرے ایمان کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کہا بھی, حضرت جو سہیل بن عمرو آئے تھے کہ بھائی اب تو ابھی ہمارا معاہدہ صرف طے ہوا ہے, ابھی سائن اور دستخط نہیں ہوئی ہے, ہم اس کو لے کر کے جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کیونکہ یہ صلح کر چکے ہیں کہ ہماری طرف کا کوئی بندہ آپ کے پاس جائے گا تو آپ لوٹائیں گے, تو آپ کو لوٹانا پڑے گا, بات تو ہو چکی ہے اس پر. اللہ رسول نے لوٹا دیا, ایک مظلوم مسلمان کو ظالموں کے ہاتھ میں واپس لوٹا دیا. مصلحت تھی, معاہدہ ہو چکا تھا. تو بعض مرتبہ مصلحتیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تحریکی لوگ قرآن حدیث پڑھتے نہیں ہیں, فقہ سے واقفیت نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ جیسے دین کے معاملے میں جذبات ہے ویسے سیاست کے معاملے میں بھی جذبات سے کام لینا ہے. بھائی دین کی متعین ہدایات ہیں, ہر مسئلے میں شریعت نے ہم کو رہنمائی کی ہے الحمدللہ. ہم سعودی عرب کا ایسا کوئی ناجائز دفاع نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی وہاں کی صورتحال کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اگر وہ کسی معاملے میں قصوروار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی ان کی پکڑ ہوگی, لیکن مسئلہ ہمیشہ ایک طرفہ بیان کیا جاتا ہے. سعودی عرب حمایت نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے سعودی عرب برا ہے, اور ایران جو عراق میں, افغانستان میں
لبنان میں، بحرین میں حمایت دور کی بات ہے، وہ تو ظالموں کا ساتھ دیتا رہا ہے. آپ کو سعودی عرب سے شکایت ہے کہ مظلوموں کا ساتھ نہیں کیوں دے رہا، تو ایران تو ظالموں کا ساتھ دیتا رہا ہے. اس کے باقاعدہ بیانات موجود ہیں، احمدی نژاد کا بیان موجود ہے، سستانی کیا نام ہے جو عراق کا وہ تھا، وہ تو نجات دہندہ وہ قرار دیتا تھا. بھائی بھی میں نے ابھی صدام حسین کی جو قتل کی خبریں میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک ایرانی ڈپلومیٹ باقاعدہ بیان دے رہا ہے کہ یہ اصلی فتح آج جا کر کے ملی ہے عراقیوں کو جب امریکہ داخل ہوا ہے عراق کے اندر. تو یہ ظالم کی حمایت کر کے بھی برا نہیں ہے ایران. کیوں؟ عراق کا مسلمان نہیں تھا، فلسطین کا مسلمان ہی مسلمان ہے. عراق میں سنیوں کے خلاف امریکہ کی مدد کرنے کے باوجود بھی ایران برا نہیں ہے. افغانستان میں امریکہ کی مدد کرنے کے باوجود بھی سنیوں کے خلاف ایران برا نہیں ہے. تو بھائی انصاف کی بات کرو تو دونوں طرف سے بات کرو. اگر آپ کہتے ہیں سعودی عرب برا ہے کیونکہ وہ ظالم کا مقابلہ نہیں کر رہا، تو ایران تو ڈبل برا ہے کیونکہ وہ ظالم کی حمایت کرتا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. بہرحال یہ موضوع تو بہت بڑا ہے، آج اس موضوع پر ہماری بات کرنے کی چاہت نہیں تھی کیونکہ کچھ ویڈیوز بہت اہم ہیں جن کا جواب دینا ہے، لیکن آپ نے سوال کیا تو میں نے کچھ باتیں رکھ دی آپ کے سامنے. جزاک اللہ خیرہ.